میں اس وقت ہمارے ساتھ عابد فلیری صاحب بھی موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، پاکستان ایڈوائزری کونسل کے رکن بھی رہے ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بٹ ایک کامنٹ کے بعد آپ کو جوائن کروں گا کہ یہ وہ ڈیم ہے جو کہ 2008 میں شروع ہو کے 2014 تک تکمیل میں پہنچنا تھا۔ 4500 میگا واٹ اس سے بجلی بنی تھی، 8 ملین ایکڑ فٹ پانی کا ذخیرہ اس میں ہونا تھا، لیکن وہی بات ہے، اور دنیا کا پہلا دنیا کا پہلا رولر کمپیکٹ کنکریٹ یہ ڈیم ہوتا، لیکن کیا ہی ہوتا کہ اگر ہوتا۔ تو سلیری صاحب، ترجیحات ویسے آپ نے ابھی تک جو ڈاکیومنٹس وغیرہ دیکھے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی ان کے مطابق یہ بجٹ آ رہا ہے؟ کیونکہ اٹ واز ویری چیلنجنگ، ہم نے اپنے دفاع کو بھی بہتر بنانا تھا اور ڈیفنس ایلوکیشنز بھی ہم نے بہتر بنانی تھیں اور باقی چیزیں بھی مینیج کرنی تھیں، تو جو مینجمنٹ اس وقت آپ کو نظر آئی اب تک کی بجٹ دستاویزات جو ARY نیوز نے حاصل کیے ہیں یا اوور آل گردش کر رہی ہیں، اور آئی ایم شیور کہ آپ کی بھی وہاں تک رسائی ہوگی، تو کیا آپ کو لگتا ہے، کیا امیدیں ہیں؟ جی شکریہ۔ جو ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ IMF کے 2 پروگرامز کے انڈر یہ بجٹ بن رہا ہے، ایک تو ریگولر پروگرام، دوسرا جو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہے، اور پاکستان کو اپنی کمٹمنٹس جو تھیں ان دونوں پروگراموں میں وہ پوری کرنی ہے۔ اور جب ہم IMF پروگرام میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گروتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ سارا فوکس میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پہ ہوتا ہے۔ اگر فاؤنڈیشن یعنی بنیادیں اگر مضبوط ہو جائیں تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ گروتھ کی طرف جایا جاتا ہے۔ تو جیسے اس سال جو تھا گروتھ کمپرومائز ہوئی، اسی طریقے سے اگلے سال میں بھی IMF کے 2 پروگرامز کی وجہ سے ایک تو یہ کہ بہت امبیشس گروتھ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گی۔ جو اس وقت پرائرٹی ہے حکومت کی وہ یہ ہے کہ ریونیو ٹارگٹ چونکہ پچھلے سال کا پورا نہیں ہوا، گو کہ 26% سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا، تو اب ایک تو جو نان ٹیکس سیکٹر تھا اس کو ٹیکس ریٹ میں لے کے آنا وہ پرائرٹی ہوگی، اور اگر ریونیو پورا نہیں ہوتا تو پھر ایکسپینڈیچرز میں کٹوتی کہاں سے کی جائے؟ جیسا کہ آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت جو ہمارے جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں جو دفاعی بجٹ ہے اس میں اضافہ انتہائی ناگزیر ہے، جو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔ ابھی ہم نے مئی میں 10 گنا زیادہ دفاعی بجٹ تھا انڈیا کا، $80 ارب کا ان کا دفاعی بجٹ ہے، 86-88 جن کو ہم نے مات دی، اور انشاءاللہ اب ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو بیف اپ کرنا ہے اپنے دفاعی بجٹ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قرضوں کی ادائیگی ہے، سود کی ادائیگی، اس پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں پہ بھی فوکس ہے۔ اور تیسرا جو پیز اینڈ پینشن ہے جو کہ وفاق کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو الٹیمیٹلی جو ڈیولپمنٹ کا جو فیڈرل بجٹ ہے PSDP وہ کمپرومائز ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے پھر صوبوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، کیونکہ صوبوں کو NFC ایوارڈ، جس کا کل وزیر خزانہ نے اعلان بھی کیا کہ اگست میں میٹنگ ہوگی، تو صوبوں کو جو NFC ایوارڈ میں ملتا ہے ان کو اب دیکھنا ہوگا کہ کتنا بہتر وہ خرچ کر سکتے ہیں، اور جو 2 ایریاز جن پہ ان کا فوکس رہنا چاہیے وہ ہے ایگریکلچر اور انڈسٹری۔ جو کل کے ہم نے اکنامک سروے آف پاکستان کے نمبر دیکھے ہیں، بڑا کلیئر ہے کہ زراعت کو ہمیں ریوائیو کرنا ہے جو کہ صوبائی سبجیکٹ ہے، اور ہمیں انڈسٹری جو اسپیشلی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس کی طرف فوکس کرنا ہے۔ یہاں پہ کہ منسٹری آف انڈسٹریز گو کہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، لیکن اس کے لیے بہت سی جو ضروریات ہیں انڈسٹری کو چلانے کے لیے، وہاں پہ صوبوں کا رول بھی اہم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ پرائرٹیز کے جب سیٹ کر رہے ہوں گے تو جو 3 میں نے آپ کو بتایا جس پہ کہ کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا وہ تو ہے ہی، سود کی ادائیگی، ڈیفینس اور تنخواہیں اور پینشن، لیکن اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہے وہاں پہ وفاق اور صوبے مل کے کس طریقے سے ایگریکلچر اور انڈسٹری کو ریوائیو کرتے ہیں، یہ کی ہوگی جو کہ آج کے اس بجٹ میں ہمیں دیکھنی ہے۔ چلے جی۔